اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، آج تیرے محبوب کی امت کے جوان کٹھے ہیں، بچے بچیاں، یہ عمر غفلت کی، یہ عمر نافرمانی کی، یہ عمر یا اللہ تجھ سے دوری کی، پر یہ تیرے سامنے آ کر بیٹھے اور ابھی توبہ کر کے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اے رب کریم اپنی نظر کرم فرما دے میرے اللہ، ہم تھک کر آئے ہیں تیرے در پر، جیسے دکھوں کا مارا کسی کے کندھے پہ سر رکھ کے روتا ہے، جیسے میرے مولا غموں کا مارا ماں کے کندھے پر سر رکھ کے روتا ہے، جیسے میرے مولا، جیسے میرے آقا تھکا ہوا مسافر اور بھٹکا ہوا اور سامان گم کردہ ہوا کسی کے سہارے اور آسرے کو ڈھونڈتا ہوا پھرتا ہے، ہم تیری آسرے پر آئے ہیں۔ یہ اتنا بڑا نوجوانوں کا مجمع لے کر آئے ہیں، تجھے جوان کی توبہ پسند، تجھے آنکھ کا ٹپکا آنسو پسند، کوئی بوڑھا بھی روئے تو تیرا عرش کانپتا ہے۔ یہ تو سارے نوجوان تیرے آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور تیرے منانے کے لیے تیرے آگے آنسو بہانے ہیں، کوئی آنسو بہا رہا ہے، کوئی ہائے کر رہا ہے۔ اے میرے اللہ، تجھے بڑا پسند ہے رونا، تجھے بڑا پسند ہے معافی مانگنا، توبہ کرنا۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، آئے ہماری توبہ قبول کر لے۔ اے اس مجلس کے فرشتوں آمین کہہ دو، اے اس مجلس کے فرشتوں آمین کہہ دو۔ اے میرے رب، تیرے محبوب کی امت اور خاص طور پر یہ دیس یا اللہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، ہر روز معصوم بچوں کے چیتھڑے اڑتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ یا اللہ، یا اللہ، وہ معصوم بچے تیرے پاس آ کے پوچھتے تو ہوں گے، یا اللہ ہمیں کیوں مارا گیا؟ ہم تو معصوم تھے، ابھی تو ہمارے ذمہ گناہ ہی کوئی نہیں تھا، میں تو اسکول جا رہا تھا بستہ اٹھا کے، میرے چیتھڑے کیوں اڑ گئے؟ میں تو اماں کی انگلی پکڑ کے جا رہا تھا کلفی خریدنے، آئس کریم خرید، میرے چیتھڑے کس نے اڑا دیے؟ یہ میرا پاکستان ہے، یہ میرا دیش ہے۔ میرے اللہ تو کب سنے گا؟ یا اللہ تو کب سنے گا؟ اے میرے رب، اے میرے رب، میں کسی سے کھلا نہیں ہے، حکمرانوں سے نہیں ہے، فوجوں سے نہیں ہے، پولیس والوں سے نہیں ہے، حتیٰ کہ ظالموں سے بھی نہیں ہے۔ تیری بارگاہ میں ہماری فریاد، تو آنا یا اللہ، تو آنا یا اللہ۔ یا اللہ یہ دیکھ تو صحیح، ہمارے پانی خشک ہو گئے، خون بہ رہے ہیں، ہمارے ندیاں ہمارے خونوں سے سرخ ہیں، کسی مجرم کی گردن اڑتی تو کوئی جواز تھا، ہمارے معصوم بچے بچیاں، یا اللہ بچہ ماں سے کہہ کے جا رہا، ماں نماز پڑھ کے آ کے روٹی کھاتا ہوں، ماں روٹی سجا کے بیٹھی ہے، سالن ڈال کے بیٹھی ہے، اتنے میں اس کی صرف چند بوٹیاں ہاتھ میں آتی ہیں، ایک کٹا ہوا ہاتھ واپس آتا ہے کہ ماں جی آپ کے بیٹے کا یہی ہاتھ ملا ہے اور کچھ نہیں ملا۔ یہ میرے پاکستان کی کہانی ہے، ہم تجھے اپنا درد سناتے ہیں، درد سناتے ہیں، ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ہیں ہم۔ اے کریم اللہ، تیرے آگے ضد کرتے ہیں، تیرے آگے نہ کریں تو کس کے آگے کریں؟ ہم ماؤں کے آگے ضد کیا کرتے تھے، وہ ہماری مان جاتی تھی، ہماری غلط بھی مان جاتی تھی، ہم انہیں منا لیا کرتے تھے، وہ قبروں میں چلی گئیں۔ تو ماؤں سے زیادہ کریم ہماری مان جانا یا اللہ، ہمیں مزید بچا لے، مزید دکھوں سے بچا لے۔ روزانہ لاشیں تڑپ رہے ہیں، روزانہ خون بہ رہا ہے، بوڑھے ماں باپ تنہا اور جوان اولادوں کے چیتھڑے اڑ گئے، جوان بیٹیاں ابھی تو چوٹیاں بھی نہیں کھلتی کہ جنازے گھر میں آ جاتے ہیں۔ میرے مولا، ماں باپ آس میں ہوتے ہیں کہ بچہ پڑھ کے اب ہمیں روٹی کھلائے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ ملک اس لیے تو نہیں بنا تھا، تو نے اسلامی تاریخ میں 2 ملک بنائے، ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر۔ ایک تیرے نبی کا مدینہ دیس بنا تھا اسلام کی بنیاد، پھر ایک یہ
دیس بنا تھا اسلام کی بنیاد پہ، رمضان المبارک میں تو نے اسے بنایا، شب قدر میں تو نے بنایا، 6 لاکھ انسانوں کی جان کا نذرانہ تو نے لیا، ان کی ہڈیوں پر اس کی بلڈنگیں بنی۔ اے میرے رب یہ کیا ہو رہا ہے؟ فریاد ہے ہماری، تو نہ سنے تو کوئی اور رب بتا، ہے کوئی تیرے سوا؟ تو خود کہتا ہے الہ مع اللہ، تو خود کہتا ہے اولک رب غیر، تو خود کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ آج میرے ہر گھر میں ماتم ہے، ہم گھروں میں بیٹھ کے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، بازاروں میں سڑکوں پہ چلتے ہوئے کانپ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں لاش واپس جائے گی کہ سلامتی سے، بچوں کو بھیجتے ہیں تو کلیجے کانپ رہے ہوتے ہیں، بیٹیاں باہر جاتی ہیں تو کلیجے کانپ رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیس ہے یا جنگل ہے، یہ انسانوں کا مسکن ہے یا بھیڑیوں کا، چھوٹی چھوٹی بچیوں کی عزت، ہائے ہائے میری مولا، زبان پہ لاتے ہوئے بھی یا اللہ دل کٹ رہا ہے۔ تیرا عرش کانپتا تو ہوگا میرے مولا، تیرے آسمان لرزتے تو ہوں گے میرے مولا، جب 6 سال کی بچیوں سے زیادتی ہو رکھا، عزت دار بچیاں آگ لگا کر اور پھر بھی تم مجرموں کو نہ پکڑتے، تیری مرضی پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تیری مرضی، ہمیں کسی سے کوئی گلہ نہیں، کوئی آس نہیں ہے۔ یا رجانا یا رجانا یا رجانا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اے رب محمد، اے رب ابراہیم، اے رب موسیٰ، اے رب عیسیٰ، اے رب نوح علیہ السلام، اے عرش کے رب، اے کائنات کے رب، رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما۔ زندگی بیت گئی ہے سب کچھ دیکھتے، شام قریب ہے، بہار دکھا کے واپس ہی کر، بہار دکھا دے، خزاں دیکھ دیکھ ہم میرے مولا، خزاں دیکھ دیکھ میرے مولا، اکھیاں پک گئیں، تھک گئیں، نوحے سن سن میرے مولا، کان پھٹ گئے، کلیجے پھٹ گئے، بہار دکھا دے۔ اے میرے مالک تو آ جا، ہم تجھے بلانے آئے ہیں۔ آج کا باطل تانے دیتا ہے تمہارا رب کدھر ہے؟ بولو، ہاں ہاں ہم تجھے اس بڑھیا کی طرح بلاتے ہیں جس کا تیرے نبی نے قصہ سنایا تھا کہ ایک بڑھیا کا گھر بادشاہ نے گرا دیا، وہ بڑھیا تھی نہیں، جب وہ واپس آئی تو اس کا جھونپڑا ملبے کا ڈھیر تھا۔ بڑھیا نے پوچھا یہ میرا جھونپڑا کس نے گرایا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ بادشاہ نے گرایا ہے۔ تو اس نے ہاتھ اٹھائے تھے اور تجھ سے کہا تھا اے میرے رب میں موجود نہیں تھی، تو تو موجود تھا، تو تو موجود تھا، تو تو موجود تھا۔ اے اس بڑھیا کی فریاد پر تو نے بادشاہ کو محل سمیت زمین میں دھسا دیا تھا۔ اے میرے رب ہم عاجز ہیں، تو تو عاجز نہیں ہوا۔ ہمارے حکمران، ہماری فوج، پولیس، ہمارے عوام، ہم سب عاجز ہیں، تو قادر ہے۔ اس ملک کا نصیب بدل دے، تقدیر بدل دے، عزت دے دے، عافیت دے دے، امن دے دے، تنگیاں دور کر دے، مہنگائی دور کر دے، اور یعنی فحاشی بے حیائی کو ختم کر دے۔ تیری مرضی، تو سن لے، تیرا سن، تو نہ سنے تیرا عدل بک گڑا کر۔ ہم نوکر ہیں، مالک کی مرضی نوکر کی سنے نہ سنے، بس ہمیں تیری رحمت پہ دعویٰ ہے اس لیے زور لگا رہے ہیں، ہمیں تیری رحمت پہ دعویٰ ہے، ہمیں تجھ پہ ناز
ناز ہے میرے مولا، ہمیں تجھ پہ ناز ہے، تو ہمارا رب ہے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو ہی ہے، تو ہی ہے، تو ہی ہے۔ ہمارے بھاگ جاگے تو نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہمیں رسول دے دیا، قرآن جیسی کتاب دے دی، اسلام جیسا دین دے دیا۔ ہمارے دیس کو، ان سارے نوجوان بچے بچیوں کو، ان سامعین کو، اس ادارے والوں کو، اور اس پورے شہر کو، اور اس پورے ملک کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے، اپنے عذاب ہٹا دے، اپنے غضب کے فیصلے واپس لے لے۔ یا اللہ آپس کی دشمنیاں ختم کر دے، لڑائیاں ختم کر دے، قتل و غارت ختم کر دے، ظلم و ستم ختم کر دے، یہ فحاشی بدماشی ختم کر دے۔ جو نہیں سمجھ رہے انہیں سمجھا دے، جو پھر بھی نہ سمجھے انہیں عبرت کا نشان بنا دے۔ اے میرے رب، جو ایمان پہ چلے گئے ان کی بخشش فرما، ہم جائیں تو دکھوں والی موت سے بچا، دردوں والی موت سے بچا، عافیت کی واپسی مقدر فرما۔ اور اے میرے رب، میدان معاشر میں جب تیری جنت آئے، دوزخ آئے، پلسرات آئے، ترازو آئے، اور تو اعلان کرے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، تو تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا، ہمیں دھکا نہ دے دینا۔ اس سارے مجمع میں کسی کا تجھے آنسو پسند آیا ہو، یا اللہ اتنے گرے ہیں تیری بارگاہ میں تو ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں تو ریاکار بھی ہو سکتا ہوں، اور میں تو دھتکارا بھی جا سکتا ہوں، پر جنہوں نے پردے میں بیٹھ کر آنسو بہائے ہیں، انہوں نے تیرے ہی سامنے روئی ہیں، جنہوں نے آنچل میں منہ دے کے آنسو بہائے ہیں وہ تیرے ہی سامنے روئی ہیں، یہ نوجوان جو گھٹنوں میں سر دے کے روئے ہیں یہ بھی تو تیرے ہی سامنے۔ اب کوئی تو پسند فرما لے، کوئی آنسو تو پسند فرما لے، کوئی آنسو تو پسند فرما لے، ہمارے دکھ چن دے، ہمارے درد چن دے، ہماری محبتیں پروان چڑھا دے، فرقہ واریت کی آگ کو ٹھنڈا کر دے، ہم سب سے راضی ہو جا، دکھیوں کا دکھ دور کر دے، بیماروں کا مرض دور کر دے، ہر قسم کے امراض سے نجات دے دے، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں نیک رشتے مقدر فرما دے، جن کی ہو گئی ہیں ان میں محبتیں پروان چڑھا دے، جن کو اولاد دی ہے نیک بنا دے، نہیں دی خزانوں سے عطا فرما دے، اس ادارے کو قبول فرما لے، یہاں علم کے شمع فروزاں فرما دے، استاد شاگرد میں عزت احترام بحال فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔